اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو دیکھے گا لوگوں کو وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کے لیے تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس سورت سے مراد جو اللہ نے فتح کی ہے، اس سے فتح مکہ مراد ہے۔ عرب کے قبائل فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر غالب آ جائیں تو بلا شبہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ جب اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا تو لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ 2 سال نہیں گزرے تھے، پورا عرب جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کی حدیث لائے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شیوخ بدر کی موجودگی میں مجھے بلوایا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کو۔ حاضرین سے پوچھا جو یہ سورت الفتح ہے اس سے کیا مراد ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس سے فتح مکہ مراد ہے کہ جب فتح مکہ ہو جائے اللہ کی حمد کرے، استغفار کرے۔ بعض نے خاموشی اختیار کی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پوچھا عبداللہ ابن عباس آپ بھی یہی کہتے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا پیغام ہے۔ یہ سورت آپ کی رحلت کی علامت ہے، لہذا آپ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور استغفار کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے بھی یہی معلوم ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نفل ادا فرمائے، اور امیر لشکر کے لیے فرماتے امیر لشکر کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ جب کوئی شہر فتح کرے تو 8 رکعت نفل ادا فرمائے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مدائن فتح کیا تو 8 رکعت نفل ادا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عبداللہ ابن عباس نے جو مفہوم سمجھا ہے، اس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، آپ کا کام مکمل ہو چکا، آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح، تمہید اور استغفار کثرت سے کرنے لگے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ آخرت کی تیاری شروع کر دی، زیادہ سے زیادہ تسبیح، تمہید اور استغفار کرنے لگے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ
رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد کوئی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نہیں پڑھی جس میں یہ نہ پڑھا ہو سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ صحیح البخاری میں موجود ہے، باب تفسیر اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سبحانک، تو پاک ہے، ربنا، اے میرے رب، وَبِحَمْدِكَ، اپنی تعریف کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بخاری شریف میں اس کے بعد ایک اور حدیث اماں جی کی حضرت امام بخاری لائے ہیں کہ آپ رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے پاک ہے میرے رب، اپنی تعریف کے ساتھ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ قرآن پاک کی اس سورت پر عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا، جب مجلس اختتام کر جائے تو اٹھتے وقت یہ دعا پڑھے جو کچھ اس میں بھول چک ہوئی ہے اور کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی جو اللہ کی ناراضگی والی، اللہ معاف فرما دیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے میرے اللہ، وبحمدک، اپنی تعریف کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، استغفرک، میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، اتوب الیک، اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس سے اس قرآن پاک کی سورت سے یہ بات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندے کی اللہ عمر دراز کرے، اور پھر وہ آخری ایام میں اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ تسبیحات اور اللہ کی حمد بیان کرے، استغفار کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی معصوم، معصوم عن الخطا ہے، آپ کی شان کے لحاظ سے کوئی بھول چک ہوئی تو اللہ نے فتح مکہ کے ذریعے ساری معاف فرما دی، معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے باوجود آپ کو استغفار کی تلقین کی گئی اور امت کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا کہا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو تو زیادہ استغفار کا، اللہ کی حمد بیان کرنے کا، تسبیحات پڑھنے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ انہو کان توابا، اس میں استمرار ہے، یعنی یقیناً وہ اللہ ہمیشہ سے توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی ہمیشہ سے قبول کرتا ہے، کرتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ انہو استمرار کہتے ہیں ہمیشگی کو، انہو کان توابا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ